میں وہ انسان ہوں جس کے پاس چھپانے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں ہے. الف، یہ سچائی بھی اب جھوٹ کی طرح سنائی دیتی ہے. کی آنکھوں میں اتنی اداسی ہو، اتنا سناٹا ہو، وہ قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ الہام کی موت بھی الف کی موت کی طرح حادثہ لگے. الہام، ڈرامہ سیریل ہمراہی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ الہام جب سیحان سے ملتی ہے تو سیحان کو یہی لگتا ہے کہ شاید الف آ گئی ہے، مگر الہام سیحان کو تھپڑ مارتی ہے اور اس کو بہت ڈانٹتی ہے اور بہت برا بھلا کہتی ہے کہ اس نے اس کی بہن کی جان لی ہے، وہ اس کی بہن کا قاتل ہے، وہ اسے سزا دلوا کر چھوڑے گی، اس کو معاف نہیں کرے گی. مگر سیحان اس کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو قتل نہیں کیا. یہی بات اس کی وزیر جس کے پاس وہ گیسٹ ہاؤس کی مالک کے رہتی ہے وہی سمجھاتی ہے کہ سیحان ایسا نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی شریف اور بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا. مگر الہام کسی صورت بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتی. وہ سیحان کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کرے گی اور غازی یوسف کو بھی کہتی ہے کہ وہ اپنی بہن کے قاتلوں کو کسی صورت معاف نہیں کرے گی. دوسری طرف غازی یوسف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب تک میں نے الہام کو بہت چھوٹ دی تھی، مگر اب یہ میرے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے. یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اب اس کی ڈیتھ بالکل ویسے ہو جیسے الف کی ہوئی تھی اور اس کی موت کا کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے اور سب کو ایک حادثہ لگنی چاہیے. اب غازی یوسف اس کو بخشنے والا نہیں، کیونکہ پہلے تو وہ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر معاف کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی شکل بالکل الف سے ملتی تھی اور الف کو وہ اپنی بیٹی سمجھتا تھا. اب وہ الہام کو بتانا چاہتا ہے کہ غازی یوسف ایک کمزور انسان نہیں ہے، مگر غازی یوسف یہاں پر ناکام ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک ترکی کی کرائم رپورٹر ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی کوئی سنگین نتائج کرنے سے پہلے غازی یوسف کو اپنی بربادی کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ ترکی والے اس کے GPS اور لوکیشن ہر ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی سیفٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یہ والا بار اب جو ہے غازی یوسف کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بنے گا.